اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا محمد سعد کو کہ وہ آئیں اور تلاوت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد سعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھی محمد سعد جنہوں نے اس محفل کا آغاز اپنی تلاوت پاک سے کیا۔ اب میں اس محفل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ان اشعار کے ساتھ۔ اے جن کی خاک کے پا رخ مہبر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک کے پا رخ مہبر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام، شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، قربان اے خیال رخ مصطفیٰ تیرے، قربان اے خیال رخ مصطفیٰ تیرے، رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی، یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے، یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے، اشکوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی، تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیب، تکتے ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیب، اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا ہم شریف کے لیے محمد حفیظ کو کہ وہ آئیں اور ہم شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد حفیظ۔ حمد دنیا جاتی گیت گایوں سدا، اگیاتی جیسے پین مایوں سدا، پایو جہی آئے کارو جہان، کیو آئے پیدا زمین آسمان، پکھی جیت مانوں میں رو بے شمار، سجائیں چند تارا ہزارے ہزار، آوابار پانی ضروری چھیوں، اپایو اتت جی مدن بے منوں، ودائی سندس جا ودا تھا بیان، نزاکت رکھے تی اساں جی زبان، اساں کے دے شاد سگ سودنی، کریوں یادگری سندس تام گنی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے محمد حفیظ جنہوں نے ہم شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اب میں اگلے سناخواہ کو دعوت دینے کے لیے ان اشعار کا تذکرہ کروں گا۔ مجھ کو یہ میرا دید پرنم ہی بہت ہے، ایک نسبت سرکار دو عالم ہی بہت ہے،
ہو جاتے ہیں دل اشک محبت سے شگفتہ، پھولوں کے لیے قطرہ شبنم ہی بہت ہے، پیاسوں کے لیے بس ہے یہی کوثر و تسنیم، ساقی تیرے میخانے کا زمزم ہی بہت ہے، کونین پہ جس ذات گرامی کا ہے احسان، اس ذات سے ایک رشتہ محکم ہی بہت ہے۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا رابعہ کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ رابعہ۔ خدا جو پیارو ساجو نبی سدا دیے دیارو اساجو نبی اجل سان بھیجے جو روشن جہان آہ نور سارو اساجو نبی خدا جے گناہن میں تن لائے جو بندی ہیں کنارو ساجو نبی غریبن جھوٹ ہیں آسرو ولی شان وارو ساجو نبی نبیان نے پویوں نبی پاک تھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ اب میں دوبارہ ہم شریف کے لیے اگلے طالب علم کو دعوت دوں گا ان اشعار کے ساتھ۔ قد ان کا محبت کے بازار سے، قد ان کا محبت کے بازار سے، اپنا دل اپنی جان بیچ کر لے لیا، چاند و سورج میرے باموں در ہو گئے، چاند و سورج میرے باموں در ہو گئے، ان کے قدموں میں جس دن سے گھر لے لیا۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا منصور کو کہ وہ آئیں اور ہم شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ منصور علی۔ گھڑی عجیب ودائی حمد اسی دنیا میں عجب نظارہ سائیں جسک سمجھو پیارا اب درتیت اسرار جوڑیا سائیں سب جنسار وانٹن بوٹا دہیں اپایا کس میں پن بنایا گل فل میں واقع گلزار جوڑیا سائیں سب جنسار جبل نجوم این چشمالا سمجھ تلا این ڈنڈوا برف گڑا سب دارو دار جوڑیا سائیں سب جنسار اگدے توڑی نظر کیو سج چند دے پن جان دھریو سونی تارن سدی کتار جوڑیا سائیں سب جنسار راتن پٹیاں دین اچن جڑن پٹیاں روز روشن کدے چانڈو کی کدے کار جوڑیا سائیں سب جنسار جگ جو چرکو عجب چلے سب کو چے تو بھلے بھلے سگے نہ کوئی کرے شمار جوڑیا سائیں سب جنسار سبحان اللہ۔ اور فاطمہ کو بول
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मंजूर अली जिन्होंने हम शरीफ का नजराना पेश किया। अब मैं अगले तालिब इल्म को दवा देने के लिए इन अशार का तज़किरा करूंगा। मेरा दिल मुस्तफ़ा, मेरा गम मुस्तफ़ा, मेरा सब कुछ खुदा की कसम मुस्तफ़ा। कब्र के वास्ते, हश्र के वास्ते, चाहिए कितना रुख्ते सफर ले लिया। इन अशार के साथ मैं दावत देना चाहूंगा फातिमा को कि वो आए और हम शरीफ का नजराना पेश करें। फातिमा। धणी जागती कायम ये धणी जागती कायम जो तो थदड़ा भी वसाय भागन में तो हम बचाए गाँव पाए अर्श में तो ताड़ा टिमकाए ते मालिक के सब सणाई ये धणी जागती कायम माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी फातिमा जिन्होंने हम शरीफ का नजराना पेश किया। अब मैं दोबारा हम शरीफ के लिए अगले तालिब इल्म को दावत दूंगा इन अशार के साथ। आए जब वो तमन्नाओं के गौल में, आए जब वो तमन्नाओं के गौल में, कायनात आ गई मेरी कशकोल में। एक नजर सिर्फ उन्हें देखने के लिए, एक नजर सिर्फ उन्हें देखने के लिए, सारी दुनिया का हुस्ने नजर ले लिया। इन अशार के साथ मैं दावत देना चाहूंगा ईशा को कि वो आए और हम शरीफ का नजराना पेश करेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी ईशा जिन्होंने हम शरीफ का नजराना पेश किया। मैं हम शरीफ का नजराना पेश करने के लिए अगले तालिब इल्म को दावत दूंगा इन अशार के साथ। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। सुभान अल्लाह। इन अशार के साथ मैं दावत देना चाहूंगा अलीशा को कि वो आए और हम शरीफ का नजराना पेश करें। अलीशा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी अलीशा जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम शरीफ का नजराना पेश किया।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी अलीशा जिन्होंने हम शरीफ का नजराना पेश किया। अब मैं नात का सिलसिला शुरू करते हुए इन अशार का तज़किरा करूंगा। कुर्बे मूसा और है मेराजे मौला और है, कुर्बे मूसा और है मेराजे मौला और है, ज़ाते बारी और है, शम्मे तजल्ला और है, और तूरो मेराज के वाक़िए से मिलता है सबक, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। इन अशार के साथ मैं दावत देना चाहूंगा नाहिद को कि वो आए और नात शरीफ का नज़राना पेश करें। नाहिद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुनते कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दर नबी बतला जरा, मेरी भट्टी में क्या का फरमान
ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کا جذبہ دیکھ کر اور بچوں نے جو تیاری کی اور یہاں آ کر ماشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے حمد شریف کو یاد کر کے پھر اس کو درس کے ساتھ پڑھنے کی تیاری کی اور آج آ کر یہاں اس جگہ پر کیمرہ کے سامنے انہوں نے حمد پڑھی، نعت پڑھی، تلاوت کی. تو سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کر کے پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی اور پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی صورت میں تعریف کی. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب آخر میں دو چار الفاظ جو ہمارے اس محفل کرنے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ٹاسک دیں کہ آپ نے پورے ہفتے عملی طور پر کوئی کام کرنا ہے. انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم کوشش کریں گے کہ اس کا سلسلہ شروع کریں. آج میں آپ کو اس کی تمہید کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے باقاعدہ طور پر پہلا سبق آپ کو دیا جائے گا کہ ہمارا سبق پہلا کیا ہے، عملی طور پر عمل کرنے کے لیے کیا سبق ہے. کتاب وغیرہ آپ لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں، قرآن پاک آپ کو پڑھایا جاتا ہے، قاعدہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اب آپ کو عمل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر سبق دیا جائے گا کہ یہ آپ کا سبق ہے. بیٹا دیکھیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ بہترین زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. لہذا سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین باپ اور سب سے بہترین جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور بہترین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سب سے بہترین ہو. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بہترین سے بہترین سے بہترین کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے انہوں نے زندگی کیسے گزاری. جو کچھ انہوں نے حکم ارشاد فرمایا ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کو سبق دیں گے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اکیلے میرے اندر کتنی اچھائیاں ہونی چاہیے اور میرے کام کاج کیسے ہونے چاہیے، وہ سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. کیا عمل کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا عمل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کسی کو بلانا، کسی کو جواب دینا، کسی سے ملنا، کسی سے جو ہے وہ دور ہونا، کسی کے گھر جانا، کسی کے گھر سے باہر نکلنا، مسجد وغیرہ میں جانا، اس سے نکلنا، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں. یہ کیسے کرنے ہیں؟ عملی طور پر انشاءاللہ العزیز ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے. اگلے ہفتے کو باقاعدہ آپ لوگوں کو ایک سبق دیا جائے گا کہ ہمارے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اس بات پر ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اندر کون سی وہ خوبیاں ہونی چاہیے جن کی بنا پر ہم اچھے بن سکتے ہیں، ہم بہتر بن سکتے ہیں. بہتر کیا انشاءاللہ بہترین بن سکتے ہیں. اور ہمیں اصل میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور جو یہ ہماری محفل ہے یہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.